السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری اس ویڈیو کا مقصد ایک پیغام ہے جو کہ آپ سب تک پہنچانا ہے۔ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت رکھتے ہیں، جو بھی امت مسلمہ میں شامل ہیں، ان تمام ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں اور باپ کے نام، جو کہ اس دین کو سمجھتے ہیں، اس دین کو پسند کرتے ہیں اور دل سے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو امید ہے کہ جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے دل میں اترے گی اور آپ اس کو سمجھیں گے اور اسے اپنی زندگی میں شامل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تو ایک مشہور واقعہ بھی پیش آیا اور اسی طرح کے لاتعداد واقعات ہم جو ہے وہ رفتہ برفتہ آگے پیچھے ہم سننے میں آتے ہیں اور ہم حیران ہو جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے دل جو ہیں وہ خوف سے لرز اٹھتے ہیں کہ کبھی کسی کا جو ہے ساتھ یہ واقعہ ہوا، کبھی کسی کی بے حرمتی ہوئی، کبھی آتا ہے شیطان انسان کو ایسی چیزوں کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے جو کہ نہ صرف اس کی دنیا خراب کرتے ہیں بلکہ اس کی آخرت بھی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے چکر میں شہرت کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے جو ہے وہ اپنی پہچان، اپنا احساس، اپنا ضمیر کھو بیٹھتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا انسان کو جو ہے وہ کہیں کا نہیں چھوڑتا، نہ ہی انہیں دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی ان کی آخرت سنورتی ہے۔ تو ایسے کیسے کاموں میں لوگ پڑ جاتے ہیں اور ایسے ایسے حادثات، واقعات پھر رونما ہوتے رہتے ہیں پے در پہ، کیونکہ وہ جو ہے وہ دین سے دور ہوتے جاتے ہیں اور دنیا کی لالچ میں جو ہے وہ شیطان ان کو جو ہے لگا دیتا ہے۔ بتدریج ہم جو ہیں یہ تمام واقعات، حادثات سنتے ہیں اور جو ہم اس سے پریشان بھی ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے جو لوگوں ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان میں بھی جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے یہ اس میڈیا کی وجہ سے ان تمام خرافات جو ہے وہ سرایت کرتے جا رہے ہیں۔ تو ان سب سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان سب سے بچنے کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں کس طرح سے سمجھ آئے گی کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف وحی کے ذریعے بھیجا، ہم کس قیمت پر اپنی آپ کو جو ہے وہ اس دنیا کے حوالے کر رہے ہیں؟ ہم کس قیمت پر اپنی آخرات کو بھول بیٹھے ہیں؟ تو جو لوگ ہیں جو بھی امیر ہونا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں اور بہت نام بنانا چاہتے ہیں، تو یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں سے منع نہیں فرمایا، لیکن ایک جائز طریقہ ہوتا ہے اور ایک ناجائز طریقہ ہوتا ہے۔ جائز طریقہ ہم سب کے لیے جو ہے قرآن ایک روشن دلیل ہے، جس کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جائز طریقہ کیا ہے۔ محنت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہم جس کی مثال ہمیں تاریخ سے بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے کہ ایک صحابہ اکرام تھے، جب وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ سونا ہو جاتی تھی۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، لیکن آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، آپ کا جو ہے توکل اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور آپ جو ہے وہ شیطان کے بھڑکانے پہ ذرا سی جو ہے وہ ہمیں اگر کہیں سے کسی کو ہوا لگتی ہے کہ ہمیں یہ کام کر کے اتنا پیسہ مل سکتا ہے، ہم اتنا گناہ کما سکتے ہیں، ہم اتنی شہرت کما سکتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ لالچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم جو ہے ہمارے خون میں شیطان جو ہے سرایت کرتا ہے، ہمیں بھڑکاتا ہے، ہمیں برے چیزوں کی طرف جو ہے وہ ٹریک کرتا ہے، تو یہی اس کا ہتھ کنڈا ہے، اور اسی سے ہمیں بچنا ہے، اسی سے ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کے لیے سوچنا ہے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے ارد گرد جو بھی ہم سے لوگ کنیکٹڈ ہیں ان کے لیے سوچنا ہے۔ ہمیں صرف اپنی ذاتی جو ہے وہ دینداری اور دین کے 5 ستون جو ہیں اس پر عمل پیرا نہیں کرنا، بلکہ ہمیں دین کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اسے اپنے اوپر جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ جو ہے اس میں قبول کرنا ہے، اس کو اپنے آپ کو ڈھالنا ہے دین کے اندر۔ تو جو ہے ہم اسے اگر سوچیں تو ہم کس قیمت پر اپنی نسلوں کو، اپنے اپنے اولادوں کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس خطرناک اور اتنے زیادہ کھلے ماحول میں، جہاں پر ہر پل، ہر لمحہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہم پہ وار کر رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور ہم جو ہیں وہ اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں دین پتہ ہے، ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ خوش ہیں، ہم جو ہے بڑے گھر بنا رہے ہیں، بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، خوب شہرت کما رہے ہیں، بہت اچھے سے ہم جو ہے وہ اپنی لائف سٹائل کو مینٹین کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں
جو ہمیں گمراہ کر رہی ہیں ہمارے مقصد حیات سے، جو ہمیں جو ہے زندگی کو ہماری تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس قیمت پہ ہم جو ہے وہ اپنا سودا کر رہے ہیں، اپنی جانوں کا، اپنی آخرت کا، اپنی آنے والی نسلوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس بات کو سمجھنے کی کہ آپ کے لیے کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے لیے مہنگی گاڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کیا آپ کے لیے جو ہے وہ اپنے اولادوں کو لگژریس لائف سٹائل دینا زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا رزق حلال کمانا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ تو آپ اس بات پہ ضرور غور و فکر کیجئے۔ ایک لقمہ بھی اگر آپ حرام کا کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو وہ آپ کے خون کے اندر رہتا ہے، اور پھر خون کے ذریعے آپ کی نسلوں کو برباد کرتا ہے۔ تو اس بات پہ ضرور سوچئے گا، اور ضرور سوچئے گا، اپنے دل سے ضرور ڈٹولیے گا کہ آپ کیا واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے، ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اپنے آپ کو بچا لیں اس آگ سے، جس کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کیسی دل جلا دینے والی آگ ہے، خطرناک آگ ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خوفناک آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اس دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا کو ہم اپنی فائدے کے لیے، نفع کے لیے استعمال کریں، نہ کہ ہم اسے جو ہے وہ گمراہی کے لیے اور غلط کاموں کے لیے استعمال کریں۔ اس سے جو ہے وہ علم نافع حاصل کریں، اور اپنی نسلوں کو، اپنے آنے والی جو ہے جنریشن کو بچائیں، اور انہیں سمجھائیں کہ ہم اسے کس طرح سے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نہ کہ اسے اپنے نقصان اور اپنی تباہی کا باعث بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو تمام فتنوں سے بچا لے، اور ہمیں سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔